جوش ایمانی کے ساتھ ایک نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق و عواقب الامر، نحمدہ علی نوامن فضلہ و امتنانہ و نیر لطفہ و برہانہ۔ لم یولد سبحانہ فیکونا فی الارض مشارکہ، ولم یلد فیکونا مورثا حولکہ، ولم یتقدمہ وقت ولا زمان، ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان، جلت عظمتہ۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، اسی آیت کے ذیل میں گزشتہ 2 دن سے گفتگو جاری ہے، اور یہ میری تیسری تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ گزشتہ 2 مجلسوں میں جو کچھ بھی عرض کیا جا چکا، مجھے اس کا اعادہ مقصود نہیں ہے، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر اس کو کسی طرح سے دہراؤں، اس لیے کہ اب میرے پاس وقت بہت کم رہ جاتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مقدمات مجلس میں قائم کیے گئے، تمہیدیں پیش تمہید عرض کی گئی، ان تمہیدوں کو بھی سر کرتے ہوئے عنوان کے انتہا پر ہم پہنچ جائیں۔ ایک آیت اور سن لیجیے، اس آیت کا تو ترجمہ آپ کی نگاہ میں ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ صاحبان ایمان کو صفات خول عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ظالمین کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن آیت کا آخری حصہ غور طلب ہے کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمتوں کو کفر سے بدل دیتے ہیں اور ساری قوم کو جہنم کے کنارے پہنچا دیتے ہیں۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، اور یہاں تک گفتگو پہنچی کہ بہترین نعمت دین ہے، دین سے بڑھ کر کوئی نعمت انسان کو میسر نہیں ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ جب کبھی نعمت ملے تو شکر نعمت کرو، اور جب شکر نعمت کرو تو ذکر نعمت بھی کرو۔ یہاں تک آپ کی فکر پہنچ چکی تھی۔ اب میں ایک اور آیت پڑھ کے موضوع کو آگے کشید کر رہا ہوں کہ ام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی
الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی، وہ آتیناہم ملکن عظیما، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ ذرا سا اس آیت کے ابتدائی حصے پہ 2-4 لمحے آپ توجہ فرمائیں۔ ذات واجب کے خطاب کرنے کا طرز دیکھیے، انداز دیکھیے، تیور دیکھیے، لہجہ دیکھیے کہ عام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ دنیا میں 2 کیفیتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ ایک کیفیت ہوتی ہے رشک کی اور ایک کیفیت ہوتی ہے حسد کی۔ رشک اس کو کہتے ہیں جہاں انسان کسی دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے، علم میں، فضل میں، کمال میں، ہنر میں، جاہ میں، حشم میں، اقتدار میں، ملک میں، مال میں، سیم میں، زر میں، باغات میں، اموال میں، تو وہ یہ سوچے کہ وہ تو اپنی جگہ رہے، میں بھی کوشش کرتے کرتے اس تک پہنچ جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ اور حسد اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے اور یہ سوچے کہ میں تو اس تک نہیں پہنچ سکتا، کیوں نہ اس کو کھینچ کر اپنی سطح پر لے آؤں۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ دنیاوی امور میں رشک حسد کی بنسبت بہتر ہے، لیکن مقام حیدر کرار میں نہ رشک کیا جا سکتا ہے نہ حسد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نہ کوئی انسان بڑھ کے علی بن سکتا ہے نہ علی گھٹ کے انسانوں کی سطح تک آ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ہوا یہی۔ اور ایک جملہ میرا یاد رکھیے، سادہ سا جملہ ہے، حسد ہمیشہ کمال سے ہوتا ہے، جہاں کمال نہیں ہوتا وہاں حسد نہیں ہوتا۔ کسی بے ہنر سے حسد نہیں کیا جا سکتا، کسی بے کمال سے حسد نہیں کیا جاتا۔ جہاں کمال ہوتا ہے وہیں حسد ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ کمال ہوگا اتنا زیادہ حسد ہوگا۔ جتنا زیادہ کمال ہوگا اتنا زیادہ حسد ہوگا۔ اس جملے کے بالکل پیوست میں ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس جملے کو میں تقریر کے دوران پھر وضاحت کرتے ہوئے استعمال کروں گا۔ یہ جملہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ کوئی، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی فکری پرواز بلند ہے، اس لیے میں یہاں اس کی شرح نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی ناقص کسی کامل کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس جملے کو جس سادگی سے قبول کر لیا ہے، فی الوقت اس کو اسی سادگی کے ساتھ رہنے دیجیے، لیکن عرض مدعا یہ ہے کہ دنیا کو دعویٰ یہی ہے، دنیا مادیت کے عالم میں ہے، دنیا کو دعویٰ یہ ہے کہ ہم نور کو پہچان گئے، جبکہ کوئی ناقص کامل کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ ترقی ہے تقریر کی کہ کل کی کسی منزل میں انسان کی تقریر کے مراحل آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج اس کا ارتقا ہوا ہے کہ انسان 3 سے چلا، نطفے میں آیا، نطفے سے چلا، علقے میں آیا، علقے سے چلا، عظام میں آیا، یعنی ہڈیاں ترتیب پاتی چلی، عظام سے اٹھا، لحم کی منزل میں آیا، یعنی گوشت پوشت چہرہ مہرہ بنتا چلا، لحم سے اٹھا تبع کی منزل میں آیا۔ یہ منزلیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اب یہاں سے اور ارتقا دیکھیے، تبع سے اٹھا انسان تو نفس میں آیا، یعنی یہ بڑی مشکل منزل ہے کہ تبع سے اٹھا انسان تو نفس میں آیا، نفس سے اٹھا عقل میں آیا، عقل سے اٹھا روح میں آیا، روح سے اٹھا سر کی منزل میں آیا کہ یعنی راز بن گیا،
سر سے اٹھا اسرار کی منزل میں آیا کہ اور راز بن گیا، خفی کی منزل میں آیا جہاں چھپ گیا، اور اس کے آگے بڑھا تو اخفا کی منزل میں آیا کہ ایسا چھپا کہ رگ رگ میں دوڑ گیا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ علم الکلام کی یہ اصطلاحات اتنی آسان نہیں ہے، مگر اصطلاحات ہی ہیں۔ میں اس کو ترقی کی منزلوں پہ لے جانے کی کوشش کروں گا، اگرچہ کہ میرے پاس تقریباً صرف 2 نفس کے منزل پر 5-7 منٹ آپ کیوں مجھے سن لیجئے، اسی اطمینان سے آپ سن لیجئے۔ 5-7 منٹ کے بعد میں اس منزل پر آ جاؤں گا کہ ایک اور راہ ہے انسان کی ترقی کی۔ آدمی سے اٹھا انسان کی منزل میں آیا، ایک آپ نے دیکھ لیا، طبع سے اٹھا نفس میں آیا، نفس سے اٹھا عقل میں آیا، عقل سے اٹھا روح میں آیا، روح سے اٹھا سر کی منزل میں گیا، یعنی راز بن گیا، سر سے اٹھا خفی کی منزل میں آیا، چھپ گیا، اور اخفا کی منزل وہ کہ ایسا چھپا کے رگ رگ میں دوڑ گیا۔ ایک ایویلیوشن میں آپ نے یہ دیکھ لیا۔ ایک اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آدمی سے اٹھا انسان کی منزل میں آیا۔ ہر آدمی انسان نہیں ہے، ہر آدمی انسان نہیں ہے۔ غالب نے کہا بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آدمی اور ہے، انسان اور ہے۔ ذات واجب نے قرآن میں آدمی کو خطاب نہیں کیا ہے، کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس نے تجھے تیرے کریم پروردگار سے مغرور کر دیا۔ آدمی سے اٹھا انسان ہو، انسان سے اٹھے مسلم ہو۔ عزیزان گرامی، بعض اصطلاحات ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ ہماری مجبوریاں سامنے آتی ہیں۔ انسان سے اٹھا مسلم ہوا تو عموماً یہاں ماشاءاللہ سے مولانا تشریف فرما ہے، ان کو پوری آیتیں یاد بھی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہے۔ عموماً ہم مسلم کہتے اس کو ہیں جو کلمہ گو ہے جی، لیکن قرآن نے اس کی کچھ الگ تعریف کی ہے۔ قرآن کی نظر میں مسلم وہ ہے جو مجرم نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ گو ہے وہ مسلم۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا کیا ہم مسلم و مجرم کو ایک کر دیں گے؟ تو مسلم وہ ہے جو مجرم نہیں ہے۔ براہ کرم سوچنے کے اور سمجھنے کے زاویوں کو محسوس کیجئے۔ یہ قرآن کی زبان ہے کہ مسلم و مجرم ایک نہیں ہوتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ہم رکھنے والوں کو اور نہیں رکھنے والوں کو ایک کر دیں گے؟ قرآن نے کبھی مساوات قائم نہیں کی ہے۔ یہ شعر کہنا ایک الگ بات ہے، مساوات ثابت نہیں ہوتی۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اس سے مساوات اس لیے نہیں ہوتی کہ نماز کی صف میں تو محمود و ایاز ایک ہے مگر مال غنیمت تو نہیں ہے۔ یہ کہنا نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نماز کی صف میں تو ایک ساتھ ہیں مگر مال غنیمت میں ایک ساتھ نہیں ہے۔ وہ عبد مملوک ہے، یہ مالک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مال غنیمت میں بھی یکساں ہوتے، تب یہ شعر کہتے، تب پتہ چلتا۔ مگر قرآن نے جس کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھا۔ قرآن نے کہا کیا ہم عبد مملوک کو اور مالک کو ایک کر دیں گے؟ جب قرآن اپنی گفتگو کرتا ہے تو مسلمانوں کے تفاخر مساوات کو بڑی ٹھیس لگتی ہے۔
میں یہ مقدمہ اس لیے قائم کر رہا ہوں کہ جب گفتگو اس منزل میں آئے تو آپ کو چہرے پہچانے چاہیں، چہرے پہچان. تو مساوات کے جو قائل ہیں وہ اپنی جگہ، اقبال نے اگر یہ لکھا ہو کہ کچھ دیر خود گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے، کچھ دیر غلام کو گھوڑے پہ سوار کیا کرتے تھے، وہ اقبال کی نگاہ ہے، وہ اقبال کا مسئلہ ہے. اقبال نے بہتوں کو مختلف مقامات پر دیکھا ہے اور شعر کہے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ غلامی بھی اس معیار کی ہو. غلامی بھی اس معیار کی غلامی ہو کہ آقا کو غلام کہنے میں شرف محسوس ہو، غلام کو آقا کہنے میں شرف محسوس ہو. غلام کو ہچکچاہٹ، آقا کو ہچکچاہٹ نہ ہو کسی کو غلام کہنے میں. اس لیے عزیزان محترم ذرا رک رک کے تقریر کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پورا پیام اگر پہنچ جائے تو اچھا ہے ان تقریروں میں، جو نہ پہنچ پائے تو کم سے کم اشارے ہی پہنچ جائے. ایک بات میری یاد رکھیے کہ ایک طاقت ہے جسے قوت جاذبہ کہتے ہیں. جذب کرنے کی ایک طاقت ہے. جہاں جذب نہیں ہوتا، مثلا آپ لوہے کو مقناطیس کے ساتھ رکھ دیں یا اس پہ کھینچیں، کچھ ہی دیر میں لوہا مقناطیس میں تبدیل ہو جائے گا. یا الیکٹرو میگنیٹ اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں میگنیٹک کائل کے بیچ میں سے آپ لوہے کو گزار دیں تو لوہا مقناطیس، لوہے میں جذب کی قبولیت کا اثر ہے. لیکن اگر آپ لوہے کے بجائے لکڑی کو رکھ دیں اسی مقناطیس کے ساتھ تو وہ، اور آپ اسے زندگی بھر رکھیں تو لکڑی مقناطیس میں تبدیل نہیں ہوگی. عرض کرنا یہ تھا کہ صرف صحبتوں سے نفس نہیں بدلتا، صحبتوں سے ساتھ رہنے سے نفس نہیں بدلتا. برسوں ساتھ رہے ہوں گے لیکن نفس پہ قبولیت کا اثر ہی نہیں ہے تو اب نفس پہ تبدیلی کیا ہے؟ آج دنیا یہ کہتے ہیں کہ رسول کے صحابی ہیں، صحبتیں مبارک ہوں، لیکن قبولیت کا اثر کتنا ہے دیکھنا یہ ہے. اگر نفس میں قبولیت ہی نہیں رہے تو آپ ہی کے شہر کا ایک معتبر شاعر یاس یگانہ چنگیزی عجیب تیور سے کہا کہ میرا ماتھا جب ہی ٹھن کا فریب رنگ محفل سے، برابر بیٹھنے والے بھی کتنے دور تھے دل سے. میرا ماتھا جب ہی ٹھن کا فریب رنگ محفل سے، برابر بیٹھنے والے. شعر دیکھیے یگانہ کے تیور دیکھیے، ایک مصرے میں یگانہ نے پوری تاریخ لکھ دی کہ برابر بیٹھنے والے بھی کتنے دور تھے. بستر پہ سونا اور ہے، صحبت میں رونا اور ہے. میرا ماتھا جب ہی ٹھن کا فریب رنگ محفل سے، برابر بیٹھنے والے بھی کتنے دور تھے دل سے. آدمی سے اٹھے انسان بنے، انسان سے اٹھے مسلم بنے، مسلم سے اٹھے مومن بنے. یعنی مسلم اور ہے، مومن اور ہے. ہر مسلمان مومن نہیں ہے. دنیا توجہ فرمائے اس پہ، کس کو کس سے ملا کے مساوات کی ترغیب دی جا رہی ہے، کس کو کس سے ملا کے اتحاد کا پیام دیا جا رہا. مسلم اور ہے، مومن اور ہے. اب میں آپ کے آگے کیا کہوں کہ مومن کی شرائط میں سے ایک شرط تو آپ کو جانتے ہی ہیں، جو بڑی سب سے بڑی شرط ہے. مومن وہ ہے جس کو کسی سے شدید محبت ہو. میں کل کی تقریر کے مرکز پہ آ گیا، کسی سے شدید، یعنی آپ مرثیے میں بھی تو پڑھتے ہیں ایمان کی جان کیا ہے؟ محبت علی کی ہے. مومن بنے، مومن سے اٹھے متقی بنے، مومن سے اٹھے متقی بنے، متقی سے اٹھے ولی بنے.
یہ وہ ولایت مطلقہ نہیں ہے، یہ ولایت مطلقہ نہیں ہے، ولی بنے جہاں آپ عام طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ ولایت ہے، نعمت ولایت والی ولایت نہیں ہے۔ ولی سے اٹھے نبی بنے، نبی سے اٹھے کتاب لے کے آئے، شریعت لے کے آئے تو رسول بنے، رسولوں میں سے پھر وہ آئے کہ جو خاتمیت کے منزل پہ ہو تو ساری شریعتوں کو منسوخ کر کے اپنی شریعت کو نافذ کرے تو وہ خاتم النبیین بنے۔ یہ ہے مقام۔ اب ظاہر ہے کہ تھوڑا سا وقت آج میں لے رہا ہوں، مگر میں اس کے فوراً بعد مرکز پہ چلا جاؤں گا۔ ساری کائنات مادہ ہے، میٹر ہے، خشک ہے تھوڑا سا موضوع، مگر اس کے بعد دونوں تقریروں میں آپ کو شگفتہ کر دوں گا اور اس تقریر میں بھی کر دوں گا۔ ذرا سا میرے ساتھ چلیے، ورنہ میں شاید وہاں تک پہنچ نہ پاؤں۔ ساری کائنات مادہ ہے، ساری کائنات میٹر ہے، اور مادے کی تعریف لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 7ویں 8ویں جماعت کی کتابوں میں پڑھ لیا ہے کہ مادہ اس کو کہتے ہیں جو جگہ گھیرتا ہے، وزن رکھتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، جس چیز پر بھی شے کا اطلاق ہو وہ مادہ ہے۔ مادہ مزاحمت کرتا ہے، وزن رکھتا ہے، جگہ گھیرتا ہے۔ کوئی مادہ اگر غیر مادہ میں تبدیل ہونے کی کوشش کرے تو آئنسٹائن یہ کہتا ہے کہ whenever a matter tries to get itself transferred into antimatter, it gets ignited۔ جب کبھی مادہ کوئی غیر مادہ میں تبدیل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شعلہ پوش ہو جاتا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے، میں ابھی 2 سیکنڈ کے اندر کہیں اور پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ شعلہ پوش ہو جاتا ہے۔ مادہ غیر مادہ میں تبدیل نہیں ہو سکتا، لا شے میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مادے کی حد ہے۔ انسان نے جب مادے کے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے کو، جسے آپ ایٹم کہتے ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش کی، یعنی ایٹم جسے آپ کہیں تو میں یہ کہوں کہ یہ ایٹم علم الکلام کی زبان میں نقطہ ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے، آپ کی توجہ کا میں شکر گزار ہوں۔ وہ نقطہ ہے، نقطے پہ نقطہ، نقطے پہ نقطہ، نقطے پہ نقطہ، نقطے پہ نقطہ، یہ نقطہ طول میں جائے، لینتھ تو یہ الف ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ کی توجہ سے میری تقریر کو اٹھا رہے ہیں۔ اور یہی نقطہ اگر عرض میں آئے، لانگیٹیوڈنل آئے، عرض میں آئے نقطہ، تو یہ نقطہ بے ہے۔ لیکن آپ غور سے دیکھیں تو یہ طول میں الف ہے، یہ عرض میں الف ہے۔ یہ طول میں الف بھی وہی ہے، یہ عرض میں الف بھی وہی ہے، صرف نقطے کا سفر ہے۔ ایک طول میں سفر ہے، ایک عرض میں سفر ہے۔ اب جو عرض میں سفر ہے اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا جائے تو یہ بے ہے، یہ بے ہے۔ نقطے کا طول میں سفر الف ہے جو الوہیت کی نمائندگی کرے، نقطے کا طول میں سفر وہ ہے جو الوہیت کی طرف نمائندگی کرے، توحید کی نمائندگی کرے، اور عرض میں سفر وہ ہے جہاں بندگی کی نمائندگی ہو جائے، عرض میں آ جائے، جھک جائے، قیام سے رکوع میں، رکوع سے سجود میں آ جائے، یہ بندگی کی نمائندگی کرے۔ لیکن یہ طول میں الف ہے، یہ عرض میں الف ہے، پہچانا کیسے جائے کہ طول میں کیا ہے اور عرض میں کیا ہے؟ تو وہ نقطہ ہے جو پہچانواتا ہے کہ الوہیت کیا ہے، بندگی کیا ہے۔ علی نے کہا علی النقطۃ تحت الماء بسم اللہ۔
تو انل نقطہ تو تحتل بائے بسم اللہ، میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں. اگر علی نہ ہوتے تو میں ابدیت کا پتہ چلتا نہ رہا ہوں کہ علی الوہیت ہے، نہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی عبد محض ہے، نہیں. پس پردہ ہو تو معبود کا چہرہ ہے علی، پس پردہ ہو تو معبود کا لہجہ ہے علی، سامنے آئے تو اللہ کا چہرہ ہے علی، ذکر خالق ہو تو چڑھتا ہوا دریا ہے علی، مدعی جس کی نبوت ہے وہ دعویٰ ہے علی، ایسی ہستی ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، عبد و معبود کے رشتے کو علی. ہستی ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، عبد و معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں. اور عزیزان گرامی ابھی کہہ چکا. اب کل میں نے ایک مسئلہ حاضرہ کے سلسلے میں تھوڑا سا لب کشائی کی تھی. میں چاہتا ہوں کہ آج یہ لفظ بھی آپ کے پیش نظر رہیں. دو ہی لفظ. ایک لفظ ہے نسبت، ایک لفظ ہے وسیلہ. یہ آپ کے پیش نظر رہیں، پھر میں مرکزی تقریر پر چلا جاؤں گا. ابھی میں عرض کر کے آگے بڑھا ہوں کہ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی مادہ غیر مادہ میں تبدیل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو شعلہ پوش ہو جاتا ہے. اب مجھے غور سے سنیے، 1 منٹ میں وہاں تک پہنچوں گا اور پھر ایک سانس لوں گا. سواری براق پہ چلی، آپ توجہ فرمائیں، سواری براق پہ چلی، وہاں سے رف پہ چلی، فضاؤں کی سیر کرتی ہوئی چلی، خلاؤں کی سیر کرتی ہوئی چلی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فضاؤں کا تعارف ہوتا ہوا چلا، خلائق کا تعارف ہوتا ہوا چلا، نظام شمسی کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتے چلے، نظام شمسی کو دیکھ کے حیرت میں پڑے، یہ سب میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ نظام شمسی کے انتظام و انصرام کا جائزہ لیتے چلے. کوئی چیز نبی کے لیے نئی نہیں تھی، کوئی چیز نبی کے لیے نہیں تھی. انتظام و انصرام کا جائزہ لیتے چلے کہ مریخ پر کیا گزر رہی ہے، عطارد کا کیا حال ہے، نیپچون کس منزل میں ہے، پلاٹو کو کس کروٹ پلٹایا جا رہا ہے، چاند کس طرف سے رخ لے رہا ہے، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ چاند پر ہلکی تھی وہ لکیر باقی بھی ہے یا نہیں. یہ بھی دیکھا جا رہا. اور پھر اس کے بعد جب خلاؤں سے گزری تو ایک مقام ایسا آیا جہاں جا کے سواری رکی. گفتگو مادے پر ہے، سواری سدرۃ المنتہا پہ رک گئی. مادے میں سب سے لطیف مادہ تو ہوا بھی ہے، لطیف ہے، دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے، اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے. سب سے لطیف مادہ ملکوتی. ملک کو کسی نے دیکھا نہیں، سادہ آنکھ سے ملک دکھائی نہیں دے گیا. کسی نے جبرائیل کو نہ آتے دیکھا، نہ جاتے دیکھا، نہ گہوارہ جھولاتے دیکھا، نہ جبرائیل کو آواز کسی نے سنی، نہ کیا پیام لایا نہیں معلوم، کیا نہیں لایا نہیں معلوم. سب سے لطیف ترین مادہ ہے مادہ ملکوتی، نبی کے ساتھ ساتھ ہے اور جا کے ایک مقام پہ رک گئے. اب جبرائیل نے کہا whenever a matter tries to get itself transferred into ether matter, it gets ignited. جب کبھی کوئی مادہ غیر مادہ میں تبدیل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شعلہ پوش ہو جاتا ہے. رکے جبرائیل، رک کے کہا
देखिए लफ्ज याद रखिए, निस्बत। निस्बत तो मैं जा रहा हूँ, जहाँ आपने इस लफ्ज को उठा लिया मैं सांस लूंगा। जिब्राइल ने कहा अब इसके आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। जिब्राइल ने कहा कि अब इसके आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। जिब्राइल का साथ छूटा। सरकार के पैरों में नालैन थी, जूतियां थी। मैं नहीं जानता कि किस चीज की बनी हुई थी, लकड़ी की थी, चमड़े की थी, ऊंट के चमड़े की थी, गाय के चमड़े की थी, किस चीज की बनी थी मैं नहीं जानता, मगर पैरों में नालैन थी। और एक बात याद रखिए, इल्म मासूम में अज़ल भी है, अबद भी है। आपके जुमले को महसूस करें, मेरे जुमले को महसूस करें। वो लोग और हैं जो कहते हैं कि मासूम के पास इल्म गैब नहीं है, खुद उनको अपना पता नहीं है तो वो ये कहते हैं कि इल्म गैब नहीं है। जिनको अपने नस्ल और नसब का पता नहीं वो कहते हैं कि मासूम के वो कहते हैं कि मासूम के पास इल्म गैब नहीं। मा कान अल्लाह लियज़रिल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। हम कभी साहिबान ईमान को इस हाल पर न छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें ये ना बतला दे कि खबीस क्या है और तय्यब क्या है। और सबको गैब का इल्म नहीं देते, बल्कि बंदों में से रसूलों को, और रसूलों में से जिसको चाहते हैं मुज्तबा कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं मुस्तफा कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं मुर्तज़ा कर लेते हैं। कर रहे हैं, जिसको चाहते हैं मुर्तज़ा कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं मुज्तबा कर लेते हैं। तो इल्म गैब अता किया गया। अरे जिसके सामने कायनात बनी हो, लेकिन मैं रुक जाऊं, जिसके वास्ते से कायनात खल्क हुई हो, उससे क्या ठका है, क्या छुपा है, उससे ठका छुपा क्या है, बाहर ना हो। आप पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जो रहें। एक ही लफ्ज़ है, अगर इसे मैंने छोड़ दिया तो फिर न मैं आपको पा सकूंगा ना आप मुझे पा सकेंगे। पैरों में नालैन थी, नबी ने उतारना चाहा। इस अमल को कोई ये ना समझे कि इल्म नबी में नहीं है। आवाज़ आई मोहम्मद नालैन के साथ ही चले आओ। इल्म नबी में ये बात थी कि मुझे नालैन में छोड़ूंगा, आवाज़ आएगी ऐ मोहम्मद नालैन के साथ ही चले आओ। इल्म नबी में ये बात थी। बात ये थी कि कुछ बातें हम तक भी पहुंचनी थी, हम तक भी। अब यहाँ वो मंजिल आ रही है कि जहाँ मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। नबी के पैरों में नालैन थी, आवाज़ आई मोहम्मद नालैन के साथ ही चले आओ। मुझे नहीं मालूम नालैन किस चीज़ की बनी हुई थी, मगर थी इसी दुनिया की। मगर ख़दम हाय मोहब्बत मोहम्मद से वाबस्ता होने के बाद नालैन में इतनी नूरानियत आ गई कि जिब्राइल पीछे रह गए, नालैन आगे बढ़ गई। पैवत होने से पहले तो कोई पूछता था ना ही नहीं, लेकिन ख़दम आए रिसालत से पैवत होने के बाद नालैन में इतनी नूरानियत आ गई थी कि जिब्राइल पीछे रह गए, नालैन आगे बढ़ गई। मैं इतना कहना चाहूँ, जिब्राइल तुम तो मिजाज आशनाए मशीयत थे, तुम तो मिजाज आशनाए रिसालत थे, तुम तो मिजाज आशनाए दरे अहले बैत थे। क्या गज़ब किया, नालैन ही से लिपट जाते तो अर्श तक न चले जाते। क्या किया तुमने, नालैन ही से लिपट जाते तो अर्श तक न चले जाते। मगर बात ये है निस्बतें, ये हैं निस्बतें, ये निस्बतें हैं। हमारा अपना वजूद निस्बतों से कायम है।
دنیا کہتی ہے کاہے کی نسبت، کیسی نسبت، کیا وسیلہ نہیں، پکارو رب کو۔ اللہ دینے والا، بے شک اللہ ہی دینے والا، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ ہی جس کو نازل کرنے والا ہے، انسانوں کو دینے والا ہے، مگر آسمانوں سے ٹپکا نہیں رہا ہے۔ اب کم سے کم من و سلوہ کا زمانہ تو گزر گیا، اس پر بھی انسان کو قرار نہیں تھا، اب تو نہیں۔ پروردگار بھی رزق نازل کرتا ہے وسیلوں سے۔ اگر طلب بغیر وسیلہ ہو تو علم حاصل کرنے والا جائے آسمان کے نیچے اور کھڑے رہ کے دعا کر ربی زدنی علما پکارتا رہے، اور کسی استاد کے پاس نہ جائے۔ شفا دینے والا اللہ ہے، بیمار ہو تو پکارتا رہے اپنے رب کو بلا وسیلہ، پکارے، دیکھے شفا ہوتی ہے کہ نہیں، آزمائے اپنی صلاحیت کو۔ غریب فاقہ کش پکارے میرا پیٹ میں بھوک سے بل پڑ رہے ہیں تو بھیج، دیکھیں کتنا نازل ہوتا ہے۔ بغیر وسیلہ کچھ نہیں ملنے والا ہے، نہ علم نہ کوئی اور بات، وسیلہ لازم ہے۔ جس وقت بھی اس کی دعا قبول ہوگی کوئی نہ کوئی وسیلہ بن کے آئے گا، خواہ وہ ملک صحیح یا خواہ وہ مدد کا صحیح، بغیر وسیلے کے زمینوں سے نہیں ہوئے گا کوئی چیز، نہیں ہوئے گی بغیر وسیلے کے۔ بغیر وسیلے کے کوئی بات دور کیوں جائے گی؟ شاگرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ استاد سے مدد طلب کرے، بیٹے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ باپ سے مدد طلب کرے، چھوٹا اپنی ضرورت بزرگ سے مانگے، غریب اپنی ضرورت کا حال کسی صاحب تمول سے عرض کرے۔ یہی طریقہ ہے، یہی وسیلے ہیں دنیا میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے حضرات وہاں گئے ہیں اجمیر کو۔ لطف کی بات یہ ہے کہ وہاں مانگنے والے یہ کہتے ہیں کہ خواجہ کے نام پہ دے دے، اور لوگ دیتے چلے جاتے ہیں۔ وہ مانگنے والے کو بھی معلوم ہے کہ میں جس کا نام لے کے مانگ رہا ہوں وہ بھی کسی ایسے در کا بھکاری ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے، جس کا نام لکھا ہوا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست جدید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ مانگنے والے کو یہ یقین ہے یہ جس کے دروازے کا بھکاری ہے وہاں عطا پہ عطا ہے، اگر میں اس کا نام لے کے مانگوں گا تب بھی عطا پہ عطا ہوتی جائے گی۔ میں کہنا چاہوں ہوں کہ آزمانے والے، ارے اور کیوں، جمعرات کو عموماً آپ کے گھروں پر بھی سائل آتے ہوں گے، حسین کا نام لے کے مانگتے ہوں گے، پنجتن کا نام لے کے مانگتے ہوں گے، اہل بیت کا نام لے کے مانگتے ہوں گے، مگر سائل بھی ہر گھر پر نہیں رکتا۔ ہمارے لڑکپن میں ایک سائل تھے، میر انیس کی مناجات پڑھتے ہوئے گزرتے تھے، اب مدد کیجئے دم امداد ہے، یا امیر المومنین فریاد ہے۔ نابینا تھے وہ سائل، نابینا تھے، اور یہ پڑھتے ہوئے گزرتے تھے، اب مدد کیجئے دم امداد ہے، یا امیر المومنین فریاد ہے۔ ایک گھر پہ رکتے تھے تو پھر 6-7 گھروں کو گزار کے کسی اور گھر پہ رکتے تھے۔ نابینا تھے مگر سائل کو معلوم تھا کس در سے ملتا ہے، کس در سے خالی بھیج دیا جاتا ہے۔ جی سائل کو معلوم تھا، سائل ہر جگہ نہیں رکتا بلکہ وہاں سے رکتا جہاں امید ہوتی ہے، جہاں امید نہیں ہوتی وہاں سائل رکتا نہیں۔ آج دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ سب کو مساوی کر دو، قرآن نہ مساوی کر رہا ہے نہ دین مساوی کر رہا ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے، آپ کو اپنے احباب کو تعارف کروانے کا اتنا ہی شوق ہے تو کبھی ناموں سے مانگ کے تو دیکھیے، بھیک نہیں ملے گی۔ آزما کے دیکھیے، آزما کے دیکھیے،
معتبر نام ہے، برگزیدہ نام ہے، آپ کے لیے بڑے عزیز نام ہے، آپ کے لیے بہت بلند نام ہے، نام لے کے مانگ کے دیکھ کے بھیک نہیں ملے گی، بھیک۔ ثاقب لکھنوی مرحوم مجھے کہاں یاد آئے، آپ ہی کے شہر کے شاعر ہیں، بزرگ شاعر ہیں۔ دے صدا اے دل، دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر، دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر، ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا، ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا۔ تو سائل بھی دروازے کو دیکھ کے آواز دیتا ہے، اور یہ ایک ہی دروازہ ہے، یہ ایک ہی دروازہ ہے جس نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا، ایک ہی دروازہ ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی سائل مایوس نہیں لوٹا۔ اور اسی در پہ پہنچنے کے لیے نقطے کی طولانی ترقی الف جب عرض میں آئے تو یہ عرض میں بس میں یہاں یہ آخری مرحلے میں پہنچ رہا ہوں، یہاں میں نعمت ولایت میں تقریریں کر رہا ہوں، یہاں سے میں اس نعمت کا آغاز کر کے یہ تقریر آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے پاس 12 منٹ کا وقت رہ گیا ہے تقریر کے لیے، اور کل اور پرسوں کی 2 تقریریں ہیں میرے پاس، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو تیزی سے وہاں تک پہنچا۔ کائنات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جب ہاتھ کو ہاتھ تجھائی نہ دے تو ایک روشنی کی ہلکی سی کرن مرکز نظر بن جاتی ہے، انسان کے لیے راہ بنا دیتی ہے، سمت تعین کر دیتی ہے، راستہ تعین کر دیتی ہے۔ لیکن اس انسان کو قرار کہاں کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ اب ایک ٹمٹماتی ہوئی کرن سے ہٹ کے ذرا سی شمع جھلملاتی ہوئی نظر آئی، نگاہ کرن سے ہٹ کر اب شمع پر ہو گئی، پھر ترقی ہوئی، ایک چراغ جلتا ہوا نظر آیا، تب نگاہ شمع سے ہٹ گئی، چراغ پہ جا کے رک گئی۔ ایسے میں ایک لالٹین جلتی ہوئی نظر آئی، تب چراغ کی اہمیت نہیں دیکھی، نگاہ جا کے لالٹین پر رک گئی۔ ایسے میں کہیں برقی کا خمخمہ جلتا نظر آیا، اب لالٹین کا چہرہ زرد پڑتا نظر آتا ہے، نظر جا کے برقی کے خمخمے پر رک گئی۔ ایک فانوس فروزہ نظر آیا، اب نظر میں بلب کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ایسے میں سورج نکل آیا، اب سارے چراغ زرد ہو گئے، اب یہ چراغ رہیں نہ رہیں۔ میں پہنچا سکا آپ کو وہاں تک، تھوڑی سی زحمت ہے اور میرے ساتھ۔ کائنات کے کھٹا ٹوپ اندھیرے میں جب ابلیس کہہ کے چکا ہے کہ میں سب کو بہکا دوں گا، مجھے مہلت جبکہ مایوسی نے مجھے گھیر لیا ہے، مجھے اتنی تو مہلت دے قیامت تک کے لیے کہ میں سب کو بہکا دوں گا۔ ابلیس نے یہ کہہ کے نہیں منہ موڑا کہ تجھے ایک مان کے دوسرے کو کیسے سجدہ کروں۔ ابلیس نے توحید سے انکار نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا کہ میں تجھے ایک مان کے دوسرے کو سجدہ کیسے کروں، آدم کو سجدہ کیسے کروں، یہ نہیں کہا اس نے۔ اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو کہا فخرج منہا انک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو رجیم ہے۔ تو کہا اب جب مجھے مایوسیوں نے گھیر لیا ہے تو اتنی تو مہلت دے دے کہ میں قیامت تک کہ مجھے مہلت دے دے۔ ابلیس قیامت کا بھی قائل ہے، آپ مجھے اٹھائیں، میری تقریر کو اٹھائیں۔ ابلیس توحید سے منکر نہیں ہے، ابلیس توحید کا بھی قائل ہے،
کہہ رہا مجھے قیامت تک کے مہلت دے دے. ابلیس قیامت کا بھی معترف ہے. اب اس کے بعد کہتا میں جا کے تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. ابلیس کو معلوم ہے کہ صراط مستقیم کہاں رکھی ہے. آپ غور کریں, میری مدد کریں اس وقت تقریر. اور اس کے بعد اس نے یہ کہا اور سب کو بہکا دوں گا, سب کو, مگر ان کو نہ بہکا سکوں گا جو تیرے مخلص بندے ہیں. اگر آپ نے یہ جملہ اٹھا لیا میری تقریر ہو گئی. مگر میں ان کو نہ بہکا سکوں گا جو تیرے مخلص بندے. تو سب کو بہکا دوں گا. سب میں اکثریت ہے. بہکا دوں گا. سب میں اکثریت ہے مگر ان کو نہ بہکا سکوں گا جو تیرے مخلص بندے ہیں. مخلص بندے قلت میں ہیں, اکثریت میں نہیں, اقلیت میں ہیں. تو آپ گھبرائیں نہیں کون اکثریت میں اور آپ اقلیت میں. مخلص بندے ہمیشہ اقلیت ہی میں ہوتے ہیں, اقلیت ہی میں ہوتے ہیں مخلص بندے. ان کا اعتدار ہے, یہ معذرت قائد ابلیس کہ سب کو بہکا دوں گا مگر ان کو نہ بہکا سکوں گا جو تیرے مخلص بندے. اور یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے رقص قدموں میں بیٹھ جاؤں گا, کلبس میں بیٹھ جاؤں گا, پبس میں بیٹھ جاؤں گا, عظیم الدر کی جھنکار دے کے وہاں بیٹھ جاؤں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا جا کے تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں. یہ نقطہ ذرا سا آپ غور فرمائیں. صراط مستقیم ایک اسٹریٹ لائن, سیدھی لکیر, اس مختصر سے خط کو کہتے ہیں جہاں پہلا نقطہ, درمیان کا نقطہ اور آخری نقطہ سب برابر ہوں. کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا خط. تو کہتا ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا جو تیرا صراط مستقیم ہے. نبی سے کسی نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا صراط مستقیم علی ہے. ابلیس کسی اور چیز میں شک نہیں ڈالتا, قرآن میں شک نہیں ڈال رہا. معلوم ہے کہ قرآن تو ایک ہی ہے, یہ لوگ ہزاروں معنی نکال لیں گے. ان کے دلوں میں شک ڈالوں گا تفسیر کے مسئلے میں. جبرائیل راویوں میں شک ڈالتا ہے کہ تم یہ روایت 8 ہجری میں ایمان لائے, 11 ہجری میں نبوت رحلت فرما گئے نبی اکرم, 28 صفر کو 2 سال کا وقفہ ہے حضرت ابو ہریرہ کا. احادیث 2 لاکھ ہیں, احادیث 2 لاکھ ہیں. اور عزیزان گرامی سبک ہیں دونوں جہاں لا الہ الا اللہ, گراں ہے سخت گراں لا الہ الا اللہ. کہا علی نے کہاں تک لڑوں, نبی بولے فقط ہے شرط اما لا الہ الا اللہ. اور شعر سنیے کہ علی کی دیکھ سے پوچھو ہر ایک کی تعریف. کہا ہے کس نے کہا لا الہ الا اللہ, کہا ہے کس نے کہا لا الہ الا اللہ. اور میں یہ شعر بھی آپ کی توجہ کے لیے کہ رشید, علامہ رشید ترابی کے شعر ہیں یہ, رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گماں لا الہ الا اللہ. تیرے صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں, وہاں بیٹھ جاؤں. تو شک ڈالتا ہی اس مقام پہ ہے. میں پہنچ رہا ہوں اس مقام کہ اب ادھر سورج نکل آیا, نگاہ اب چراغوں سے ہٹ گئی. اب یہ چراغ رہیں نہ رہیں. اسی طرح سے کائنات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں آدم آئے, روشنی کی کرن ہے, میں تسلیم کرتا ہوں. نوح آئے, شمع فروزاں ہیں, میں تسلیم کرتا ہوں. موسیٰ آئے, جگمگاتے ہوئے فانوس ہیں, میں تسلیم کرتا ہوں. عیسیٰ آئے, روشنی منور ہیں, منور ہیں, میں تسلیم کرتا ہوں. اور آخر میں وہ آئے کہ جسے عبد الموید کہیے, رسول المصدق کہیے, مرتفع الامجد کہیے, محمود الاحمد کہیے یا محمد کہیے,
جی انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہی کی امت میں ہیں، لیکن نہ دین کامل ہوا نہ نعمتیں اتمام کو پہنچی۔ 8 ہجری گزر گئی، نہ دین کامل ہوا نہ نعمتیں اتمام کو پہنچی۔ نمازوں کے احکام آ گئے مگر دین کامل نہیں ہوا، نعمتیں اتمام کو نہیں پہنچی۔ روزے کے احکام آ گئے، نہ دین کامل ہوا نہ نعمتیں اتمام کو پہنچی۔ 18 ذی الحج 10 ہجری حجۃ الوداع سے واپسی، آپ کے ذہن میں ایک ایک لمحہ ہے جب قافلے بکھر رہے تھے، عراق والے عراق کو جا رہے تھے، شام والے شام کو جا رہے تھے، حجاز والے حجاز کو جا رہے تھے، یمن والے یمن کو جا رہے تھے، بکھرتے ہوئے قافلوں کو جمع کیا اور اس کے بعد خطبہ انشاء فرمایا۔ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ومجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المخلوقات وداجی المدعوات وجبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور اس خطبے کے ارتقاء پہ کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ یہ دھوپ، یہ چمک، یہ روشنی، یہ نور تو آپ کی رگ رگ میں ہے، یہ کہا۔ مگر فوراً آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تو ہے، مگر غالب نے ایک عجیب طرز سے ایک شعر کہا، 5 شعر کی غزل ہے غالب کی کہ کوئی دن گر زندگانی اور ہے ہم نے بھی کچھ چیمیں ٹھانی اور ہے، اس کا مقطع ہے ہو چکی غالب بلائیں سب تمام ایک مرگے ناگہانی اور ہے۔ یہ غزل کہتے کہتے بیچ میں غالب نے ایک عجیب شعر کہہ دیا، دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، دیکھ کے خط، لے کے خط نہیں، دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ خط تو یہ تھا الیوم اکملت لکم دینکم، اور پیغام زبانی تھا من کنت مولا۔ تو کیفیت یہ ہوئی کہ جب بلند کر کے کہا تو پھر بے ساختہ میر تقی میر نے کہا کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ دیکھا۔ اب رہنا یہ ہے وہ ولایت، یہ ہے وہ ولایت۔ اب عزیزان کرام، مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن گفترانہ بات، میں ایک موڑ لے کے آپ کو وہاں چھوڑنا چاہ رہا ہوں۔ کل اسی موڑ سے آپ کو خطاب کروں گا۔ آج کی حد تک صرف اتنا یہی موڑ کہ ولایت تو ہے لیکن یہ ہمارے لیے نعمت کیوں ہے؟ عنوان ہے نعمت ولایت۔ یہ نعمت تو اختیار ولایت کیا ہے، اختیار امام کیا ہے؟ عجیب دوراہے پہ ہے دنیا، دنیا عجیب دوراہے پہ ہے۔ دنیا ابھی پہچان نہیں پا رہی ہے کہ ولایت کے اختیار کیا ہوتے ہیں۔ مگر میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ولایت تو سنتے ہیں کہ فلاں ولی فلاں ولی فلاں ولی فلاں ولی، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں حرزنی نہیں کرتا، لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نبی تھے، علی کو ولی کہنے والے ولی ہو گئے یا علی کہنے والے؟ کسی پہ حرزنی نہیں کرتا، مگر یہ ضرور کہوں کہ ولایت بغیر تصرف کے نہیں ہوتی۔ اگر ولی ہے تو صدقہ ولایت مطلقہ کا اس کو ملے اور وہ بانٹتا چلے یوں جب دنیا یہ پہچانے کہ ہاں یہ ولی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ولایت نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو ولایت نہیں ہے۔ تو اختیار ولایت مطلقہ کیا ہے؟ اختیار ولایت مطلقہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ آخری جملے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں،
ان کو یاد رکھیے، میں کس سے شکایت کروں، کس سے کہوں، کس سے بات کروں؟ کل میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اذان من اللہ ورسولہ، جا کے اذان دے دو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے کہ آج کے بعد کوئی مشرک کعبے کے حدود میں، حرم کے حدود میں داخل نہ ہو۔ اور سورہ اعراف، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل جہنم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو دونوں کے درمیان کھڑے ہو کے ایک مؤذن اذان دے گا، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ نہیں، اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا نکلا، کیا تمہارے رب نے تم سے بھی جو وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا؟ تو اہل جہنم پکاریں گے کہ ہاں ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی سچا نکلا، ہم جہنم کی آگ میں تپ رہے۔ تو تب ایک مؤذن کھڑے ہو کے دوزخ اور جنت کے درمیان اذان دے گا کہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ امیر المومنین، یعنی یہاں بھی اذان وہاں بھی اذان کا لفظ، آپ رات میں تلاوت کر لیں، یہاں بھی اذان کا لفظ وہاں بھی۔ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں بھی مؤذن ہوں، میں آخرت میں بھی مؤذن ہوں، میں دنیا کا بھی دنیا میں بھی میں مؤذن ہوں، میں آخرت میں بھی مؤذن ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا، اصل بات یہ ہے کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے فضائل ہی نہیں پڑھتے، ہم تو ان کا گریہ بیان کرتے ہیں، ان کی مظلومیت بیان کرتے ہیں، لیکن آپ سے میں حقیقت عرض کروں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جتنی احادیث تھی سب کی سب چوتھے امام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ پانچویں امام بھی تھے کربلا میں، لیکن اگر چوتھے امام سے روایتیں کٹ جاتی تو ہم تک روایتیں پہنچ نہیں سکتی تھی، شہادت ہو سکتی۔ امام نے بہت بڑی خدمت کی، احادیث کی ہم تک کے رسائی ہم کسی اور سورس سے احادیث کو نہیں لیتے، ہم صرف چوتھے امام ہی سے احادیث کو لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس آل محمد ہی سے احادیث کا تواتر بھی ہے، سلسلہ بھی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ان سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول اذان کیا ہے؟ تو کہا اذان ولایت امیر المومنین کا اعلان اذان ہے۔ میں بہت آہستہ سے جملہ دے رہا ہوں، لیکن میں یہ کہوں کہ جو دنیا میں بھی مؤذن ہے، جو آخرت میں بھی مؤذن ہے، کیا قیامت ہے کہ اسی کا نام اذانوں میں نہ ہو؟ جو دنیا میں بھی مؤذن ہے اور آخرت کا بھی مؤذن ہے، قیامت یہ ہے کہ اسی کا نام اذانوں میں نہ ہو۔ اذان واجب نہیں ہے، غور سے مجھے سنیے، اذان واجب نہیں ہے، امامت اصول دین میں ہے، امامت اصول دین میں ہے، اذان واجب نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تبرکن لے لیجئے، لے لیں تو لے لیں، نہ لے لیں تو نہ لے لیں، یہ علی کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ علی کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اذان واجب نہیں ہے، مستحب ہے اذان، لیکن علی کا نام اصول دین میں ہے، علی امام ہے، امام اصول دین میں ہے۔ علی کا نام اگر اذان میں شامل نہ ہو تو اذان ہو تو کیا، اذان نہیں ہو تو کیا۔ شام کے دربار میں چوتھے امام نے یہ کہا کہ یزید اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کے چوکھٹے پہ چلا جاؤں؟ تو پہلے تو وہ ہچکچایا، پھر اہل دربار نے کہا یزید ہم نے بہت دن ہوئے اس گھرانے کی فصاحت نہیں سنی۔ امام گئے، جب خطاب شروع کیا تک مرتبہ مجمع منقلب ہونا شروع ہو گیا۔ یزید نے اشارہ کیا، اس نے اذان دی اللہ اکبر، امام نے کہا اللہ اکبر، میں بھی گواہی دیتا ہوں، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام نے پوچھا یزید یہ بتا کہ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ دربار منقلب ہونے لگا۔ تو جہاں ذکر حق نہ ہو وہ منبر لکڑیوں کا چوکھٹا ہے، اور جہاں ذکر حق ہو وہاں لکڑیوں پالان شتر کا ممبر بھی ممبر بن جاتا ہے۔ اگر وہ ذکر ہو، آخری مرحلہ، اور میں تقریر کو تمام کروں، بس اتنا
کہ اگر ایک صلوات شاہ سلمان بن محمد تقریر 55 منٹ میں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں 5 منٹ اور جاری کر کے مسائل پڑھ دوں۔ اتنی کمزور صلوات پر تو میں مجلس نہیں پڑھ سکوں گا۔ اگر میں اتنا عرض کروں کہ علی دشمنی کی کوئی انتہا تو ہو، بس یہ آخری جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، پھر اس کو کل پڑھ نہیں پاؤں گا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں گئے، زمانہ دشمن ہوا۔ برات ہجرت میں سوئے، زمانہ دشمن ہوا۔ بدر میں زمانہ دشمن ہوا۔ احد میں بھاگنے والے دشمن ہوئے۔ خیبر میں یہودی دشمن ہوئے۔ خندق میں گھیرنے والے جب ناکام ہوئے تو دشمن ہوئے۔ حنین میں اور دشمنیاں بڑی، جب ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اپنے دشمن ہوئے، پرائے دشمن ہوئے، اپنے دشمن ہوئے، پرائے دشمن ہوئے۔ میں کہوں یار، اور جتنے دشمن اس وقت تھے کچھ اس سے زیادہ دشمن آج ہیں، کچھ اس سے زیادہ دشمن آج ہیں، مگر اتنی یا رسول اللہ اتنی دشمنیاں، اور وہ ایک علی، اتنی دشمنیاں اور وہ ایک علی، اس کے باوجود آج تک کرم اللہ وجہہ، آج تک کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو کرم اللہ وجہہ سے نیچے کچھ کہہ دے۔ آج میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، وہ ایک ہی چہرہ تو ہے جو مکرم ہے، اگر اس چہرے کو ہٹا لوں تو اسلام میں سوائے بے چہرگی کے باقی کیا رہ جانا۔ وہ ایک ہی چہرہ تو ہے جو مکرم ہے، وہ چہرے کو ہٹا لوں تو اسلام میں سوائے بے چہرگی کے کیا باقی رہ جاتا۔ اگر خیبر میں علی کو ہٹا لوں تو سوائے فرار کی داستانوں کے باقی کیا رہ جاتا ہے۔ خندق میں ہٹا لوں تو کیا رہ جاتا ہے اسلام میں، باقی تقریر کل، لیکن آج اتنا کہتا چلوں کہ 2 لفظ ہیں آپ کے سامنے، آج آپ رات بھر سوچیں، اس پہ غور کریں۔ کل یہ بھی ہے، پھر مجھے حنین بھی پڑھنی ہے، ذرا تا میں اختیار امام پر بھی جانا چاہتا ہوں، پھر میری خواہش یہ ہے کہ نیابت حیدر کرار کے تعلق سے بھی ذکر کروں۔ مجلسیں صرف 2 ہیں، کل آپ تھوڑا سا وقت پہ آ جائیں تو میں 1 گھنٹہ ہی پڑھوں گا، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ 2 لفظ یاد رکھیں۔ آج دنیا ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل۔ کس کو انکار ہے عمل سے؟ انکار کس کو ہے عمل سے؟ آپ نے کس بے عمل کو دیکھا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، آپ نے بے نمازی کس کو سمجھ لیا؟ کون بے نمازی ہے؟ عمل کرو، عمل کرو، کون بے عمل ہے؟ میری نظر میں تو کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کو کیسے کوئی کس نے اطلاع دی تھی کہ یہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ ہم اور عمل نہ کریں، جن کے پاس حی علی خیر العمل ہے وہ اور عمل نہ کریں۔ اتنی بڑی تہمت اور ہم پہ، اتنی بڑی تہمت اور ہم پہ کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم تو عمل کرتے ہیں، اور ایسا عمل کرتے ہیں کہ اگر کوئی خیر کا کام کریں تو چھپا چھپا کے عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ راتوں کو روٹیاں پہنچانے والے کے غلام ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اعلان اور اشتہار نہیں لگاتے، ہم خیرات کرتے ہیں تو کسی منسٹر کو نہیں بلاتے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں، ہمارے امام کا طریقہ یہ ہے کہ جو کرو آہستہ سے کرو، چھپا کے کرو۔ آپ سے کتنے کہہ دیا کہ ہم عمل نہیں کرتے؟ اور حیرت مجھے یہ ہے کہ اور تو اور کہتے ہی تھے، ممبر پر جانے والے بھی اب یہ کہہ رہے ہیں
مجھے حیرت تو اس بات پر ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل کرو. کیا عمل ہم نہیں کرتے؟ کون سا عمل ہے جو ہم نہیں کرتے؟ کیا ہم خیرات نہیں دیتے؟ یہ کہا جاتا، کل کہہ چکا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تبرک اسراف ہے. یہ تبرک کو روکو، بہت سارے فلاحی کام ہو سکیں گے. ارے کس کا تبرک ہے؟ ہم روکے تو کیسے روکیں؟ آیا ان کے پاس ہے، ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے، جو تبرک کا جتنا زیادہ امین ہوتا ہے، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کے لیے میرے بچے کا بات ہم روکیں گے. مسئلہ صرف ایک ہے، عمل کی حد تک تو صحیح. یہ لفظ میرا یاد رکھتے ہوئے جائے. ممکن ہے کہ میں اگلے سال آپ کو خطاب کر سکوں، نہ کر سکوں، رہ پاؤں نہ رہ پاؤں. انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹہر جاؤ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. ایک جملہ لے کے جائیے. خبر میں مجلس محفوظ ہو رہی ہے، ذمہ داری کے ساتھ جملے ادا کر رہا ہوں. خبر میں اعمال کی پرسش نہیں ہوگی. کیا سناٹا ہے. سناٹوں کی بھی آواز ہوتی ہے، آوازوں کے بھی سناٹے ہوتے ہیں. پھر دہرا دوں احتیاطاً کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ضعیفی میں نہ جانے کیا کہہ گئے. بڑی دیر سے تقریر کر رہے تھے، لفظ زبان ہو گئی ہوگی، سبقت لسانی ہو گئی ہوگی. اس اعتذار کی مجھے ضرورت نہیں ہے. فی الوقت میں اتنا عرض کروں، خبر میں اعمال کی پرسش نہیں ہوگی. خبر میں پرسش ہے عقیدے کی. میں کسی کو عمل سے روک نہیں رہا ہوں. خدا کے واسطے میری تقریر کا غلط مفہوم مت لیجیے. میں کسی کو میں تو عمل کا پابند چاہتا ہوں سب کو. خبر میں پرسش ہے عقیدے کی. کتنے دفن ہوتی ہوئی میتیں نہیں دیکھی ہیں. کتنے یہ نہیں دیکھا ہے کہ شان ہلا ہلا کے تلقین پڑھی جاتی ہے، پرسش سمجھائی جاتی ہے. تیرا رب کون، تیری کتاب کون سی، تیرا قبلہ کیا، تیرا رسول کون. یہ سارے سوالات تو صحیح ہیں. اب ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ یہ جوابات دے دیں، تیرا رب کون، وہ ذوالجلال والاکرام، وہ سمیع، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ بصیر. لیکن پرسش وہاں رکتی نہیں ہے. پرسش کو جس کے آگے ہے، تیرا امام کون. مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن گسترانہ بات. اب جس نے اپنی زندگی میں جس کو اپنی محبت سے امام کہا ہو، وہ اس کا نام لے اور نجات پائے. خبر میں پرسش ہے عقیدے کی. اگر عقیدہ درست ہے تو قیامت تک کے لیے مہلت ہے کہ اگر کوئی عمل چھوٹ گیا ہو تو آنے والی نسلوں میں اگر کوئی وہ عمل پورا کر دے اور عقیدہ درست رہا ہو تو اس کا ثواب مل جائے. اگر یہ نہیں ہے تو آج ایصال ثواب کا مفہوم کیا ہے؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب وہاں نہیں ہوتا جن کے پاس زندگی کے بعد میں موت کے بعد اور کوئی تصور نہیں ہوتا. ہمارے پاس زندگی کے بعد ایک اور زندگی کا تصور ہے. ایصال ثواب یہی ہے کہ کوئی عمل چھوٹ گیا ہو، آنے والی نسلوں میں سے بیٹا بڑے بیٹے پہ بعض اعمال واجب ہے کہ اگر باپ سے چھوٹ گئے ہو تو پورا کر دے، خرچ چھوٹ گیا ہو تو وہ ادا کر دے، اگر کسی کو کچھ دینا ہو تو وہ دے دے. یہ ہمارے پاس یہ سلسلہ ہے. خبر میں پرسش ہے عقیدے کی. اور اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال قیامت میں پوچھے جائیں گے. ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، بدن گواہی دے گا. یہ سب قیامت میں ہے. خبر میں عقیدے کی پرسش ہے. اور اگر عقیدہ درست ہو تو جس سے زندگی میں جس کے ساتھ لگاؤ رہا ہے، آخری جملہ ہے میرا، جس سے زندگی بھر جو لگاؤ رہا ہے وہی اس کا ضامن بھی ہے شفاعت کے لیے. وہی خبر میں بھی آئے شفاعت کے لیے. حارث حمدانی کے سرحان علی آئے. حارث حمدانی رو رہے تھے. کہا حارث کیوں رو رہے ہو؟
کہا مولا خرطار مر رہا ہوں، میرا وقت آخر آ گیا. کہا نہ گھبراؤ، ہم ادا کریں گے. پھر رونے لگی. پوچھا اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں ناقد قدم، میں نے شادی نہیں کی. کہا گھبراؤ نہیں، ہم کروا دیں گے. اور اس کے بعد پھر رونے لگی. تو کہا اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا سنتا ہوں جانکنی میں بڑی تکلیف ہوتی. کہا مت گھبراؤ، مشرق و مغرب میں جو بھی مرتا ہے ہم کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیتا ہے. موت کچھ نہیں ہے، دید علی کی عید ہے. دید علی کی عید ہے. اور جس سے دنیا میں اشد محبت رہی ہے، جس کا رخ حیات جس کی طرف رہا ہے، خبر میں وہ ضامن ہے آنے کے لیے. میں جانتا ہوں کہ کسی کی لو علی کی طرف ہو، کسی کی لو حسین سے لگی ہو، کسی کی لو عباس سے لگی ہو، کسی نوجوان کو علی اکبر بہت عزیز ہو، کسی کو قاسم بہت عزیز ہو. جس کی لو جس طرف لگی ہوئی ہے وہی خبر میں آئیں گے بھی بخشش کے لیے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھبرائے وہ کہ جو زندگی بھر ان سے دشمنی کرتا رہا ہے، وہ گھبرائے. دوست کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور عزیزان گرامی، زندگی کے بس یہ دو ہی رخ ہیں، یا محبت علی یا غم حسین ابن علی. یہ دو ہی رخ ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ ان دنوں میں فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، رات جاتے جاتے گھر جب آپ پلٹ جائیں، کوئی نوحہ نہیں ہوتا، کوئی مرثیہ نہیں ہوتا، کوئی ذکر نہیں ہوتا، کوئی مصائب کی آواز نہیں آتی. آپ بھی اہل خاندان ہیں، اہل قبیلہ ہیں. اگر کوئی بچہ جھولے میں بلک کے رو پڑے اور ماں اس کو آغوش پر اٹھا کے لوری دلاتے ہوئے سو جانے کے لیے تھپکتی ہے، تو آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ ہائے ام رباب اب کس کو گلے جیسے لگا ہے. ہو چکی تقریر. عزیزان گرامی، کیا قیامت ہے کہ ایک 4 سال کی بچی قید خانے کے اندھیرے میں کبھی تڑپتی ہے، کبھی بلکتی ہے، کبھی باپ کو پکارتی ہے، کہتی ہے بابا آ جاؤ، بابا آ جاؤ، بابا. عزیزان گرامی، شام کی عورتیں روزانہ آ کے زندان شام کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو جاتی. بچی دروازے پہ آتی، عورتیں ایک ایک چیز پوچھتی بی بی آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کے بابا کون ہیں، آپ کے بھائی کون ہیں. بچی ایک ایک بیان کرتی، عورتیں روتی جاتی. شام کو ان کے مرد آتے اور بچی کو دیکھ کے وہ رخصت ہو جاتے. بیویاں مردوں کے ساتھ واپس جاتی. ایک دن روز کی طرح عورتیں آئیں، دیر تک دروازے پہ کھڑی رہی، آواز دینے لگی بی بی اب آ جاؤ، بی بی، بی بی اب آ جاؤ، بی بی. ایک مرتبہ زندان بان نے آ کے کہا تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. وہ بچی رات کو بابا کو یاد کر کے تڑپ تڑپ کے قید خانے کے اندھیرے میں مر گئی. قید خانے کا اندھیرا، گلے میں رسی، نیلے رخسار، زخمی کان، عابد بیمار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اندھیرے میں قبر کھودی، کفن نہیں. بچی کو اٹھایا. عابد بیمار چاہتے تھے کہ جھکے اور بچی کو قبر میں رکھے، مگر بیڑیاں اور ہتھکڑیوں نے روکا. تو ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے کہ لاؤ عابد بیمار، میری بچی کو میرے حوالے. ہو چکی مجلس، میں نے زحمت دی. ایک آخری جملہ جب رہائی کا وقت آیا، بس یہ جملہ، رہائی کا وقت آیا. ایک کھلے گھر میں شہزادی زینب نے مجلس کروائی. اب واپس ہماریاں جانے کا وقت آیا. ہماریوں پر پردے ڈالے گئے. جب چلنے لگے تو کہا بیٹا سید سجاد ذرا قافلے کو زندان شام پہ رکوا دینا. شام کے قید خانے پہ قافلہ رکا تو کہا ذرا شام کی عورتوں کو بلاؤ. شام کی عورتیں جمع ہوئی تو کہا زنان شام، اللہ نے تم کو بھی بچے دیے ہیں. میری ایک بچی یہاں قید خانے میں رہ گئی ہے. میری بچی اندھیرے سے بہت گھبراتی تھی، میری بچی بہت پیاسی تھی. جب شام ہو جائے تھوڑا سا پانی میری بچی کی قبر پر ڈال دینا، ایک چراغ میری بچی کے طرح.
پروردگار دل مختصر اور عبادت مختصر کو قبول فرما. حاضرین مجلس زبانین مجلس دلی مقاصد کو بندہ 40 کا موقع ہوتا سو ذریعہ حسین کو تعلیم ماتم کرنے والوں کے ہاتھ اور احباب. عزیزان گرامی، منتظمین مجلس کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے ڈاکٹر سید آغا صاحب ابن آغا محمد وسیع صاحب اور ایک سورہ فاتحہ سے جناب سید آفاق حیدر صاحب کی روح کو شامل